الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیرم، روز محشر عذرہائے من پذیر، ور حسابم را تو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ وہ دانائے سبل ختم رسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ معزز طلبہ کرام، آج کی یہ ہماری ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں نشست محفل ہم سجا کر بیٹھے ہیں۔ آئیے اس سے قبل کہ ہم اپنی گفتگو کو شروع کریں، سب سے پہلے آپ سبھی حضرات مل کر آقائے نامدار مکی و مدنی تاجدار جناب احمد مجتبی محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دربار عالیجہ میں ہدیہ درود کو محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم، بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کی محبت میں ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے. صلی اللہ علی النبی امی وآلہ و اصحابہ بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات محترم، آج کی ہماری یہ 5ویں نشست ہے. اور اب تک آپ نے یہ سماعت کیا کہ کس طریقے سے حضرت عبد المطلب نے اپنے لاڈلے اور چہیتے بیٹے کی شادی بی بی آمنہ سے کروائی، اور پھر آپ نے یہ بھی سن لیا کہ حضرت عبداللہ کی وفات ملک شام ہجرت کے دوران آپ کے بیمار ہونے کی وجہ سے ہوئی. اور گزشتہ شب ہم نے آپ کو بتایا کہ 12 ربیع الاول کی صبح و صادق کے وقت آپ کے اور میرے آقا رحمت للعالمین اس دنیا فانی میں صبح بھور کے وقت تشریف لائے. حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب حضور تشریف لائے تو مجھ سے ایسا نور نکلا کہ جس کی روشنی میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا. دائی کہتی ہیں کہ جب ہم نے آقا کو اپنی آغوش میں لیا تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آپ مختون پیدا ہوئے ہیں. جب بچے عموماً پیدا ہوتے ہیں تو مائیں اپنے بچوں کو سجاتی ہیں، نہلاتی ہیں، دھلاتی ہیں. روایت میں آتا ہے حضور پیدا ہوئے تو الحمدللہ آپ غسل کیے ہوئے پیدا ہوئے. دائی نے سوچا سرما لگا دوں تو کیا دیکھتے ہیں آقا کی آنکھوں میں قدرتی سرما پہلے سے لگا ہوا ہے. ناف بریدہ، بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی ناف میں ایک نلی لگی ہوئی ہوتی ہے جس سے اس کو ماں کے پیٹ میں رزق پہنچایا جاتا ہے، جسے آپ اور ہم نابی کہتے ہیں، ناف کہتے ہیں. حضور جب پیدا ہوئے بی بی آمنہ کہتی ہیں حضور کی ناف نابی پہلے سے کٹی ہوئی تھی. اس طریقے سے اور اس شان و شوکت کے ساتھ حضور اس دھرتی پر جلوہ گر ہوئے. پورا کمرہ بقعہ نور بن گیا. حضرت عبد المطلب کی خوشیوں کی انتہا نہ رہی. اور پھر میرے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ نے سب سے پہلے آپ کو دودھ پلایا. کہہ دو. اور بھی کئی عورتیں تھیں جن کو حضور کی دائی بننے کا شرف حاصل ہوا. حضرت آمنہ نے پلایا، اس کے بعد میں یہ شرف حضرت سویبہ کو نصیب ہوا. یہ سویبہ جو ابو لہب جس کا ذکر یہ سورہ تبت یدا میں، یہ اسی کی شان میں اللہ نے تبت یدا کو نازل کیا تھا. تو یہ اس کی باندی تھی، غلام تھی، لونڈی تھی. جب حضور آقائے دو جہاں
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو یہ دوڑی اور اپنے آقا کو یعنی کہ ابو لہب کو جا کر یہ خوشخبری سنائی کہ اے ابو لہب، مبارک ہو، تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر میں ایک بہت ہی پیارا بیٹا تشریف لایا ہے۔ تو ابو لہب نے بمارے خوشی کے اس نے انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے اسی وقت سویبہ کو آزاد کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عباس نے اسے خواب میں دیکھا اور اس سے گفتگو ہوئی تو اس نے بتایا کہ میں بڑی سخت عذاب اور تکلیف میں مبتلا رہتا ہوں، لیکن جب کبھی پیر کا دن آتا ہے تو حضور کی پیدائش کی خوشی سن کر جب میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا انگلی کے اشارے سے، تو اسی خوشی کے سبب اللہ مجھے اس انگلی سے راحت بخشتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ سوچو بھلا ایک کافر جب حضور کی پیدائش پر خوشی منا لے تو اللہ اسے اس دن کی راحت میسر کرے، تو اگر ہم غلامان مصطفیٰ ان کے آمد پر خوشیاں منائے تو پھر ان کا عالم کیا ہوگا۔ تو ایسی کئی خواتین تھیں جن کو یہ شرف حاصل ہوا، جن میں یہ بی بی سویبہ بھی شامل تھیں۔ ان کے علاوہ بھی چند اور خواتین تھیں جن کو دودھ پلانے کا شرف حاصل ہوا، جس میں ایک نام خولہ بنت منذر ام ایمن اور حضرت حلیمہ سعدیہ کا آتا ہے۔ اور بنی سعد کی ایک اور عورت تھی جس نے حضور کو دودھ پلایا تھا، لیکن سب سے زیادہ یہ شرف جس کو حاصل ہوا وہ ذات تھی حلیمہ سعدیہ کی۔ مسلسل 2 سال تک آپ نے اس خدمت کو انجام دیا، کہہ دو۔ اور عرب میں یہ رواج تھا کہ عرب والوں کے وہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو دودھ پلانے کے لیے وہ لوگ دایا مقرر کرتے تھے۔ اس کے پیچھے کئی ساری وجوہات ہوتی تھیں جن کو مفسرین نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ ایک وجہ یہ ہوتی تھی کہ بچہ پیدا ہو گیا تو اس کے لیے دایا مقرر کی گئی کہ اسے وہ دودھ پلائے، اس کی صفائی کرے، ستھرائی کرے، تاکہ بیوی کو اس کے شوہر کی خدمت کا وقت مل سکے۔ ایک تو وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ عرب کے جو صحرائی علاقے تھے، آس پاس کے جو گاؤں تھے، قریہ جات تھے، جیسے ہمارے یہ ساولی سٹی ہے ایک طرح سے، تو اس کے ارد گرد آپ چھوٹے چھوٹے گاؤں دیکھتے ہیں، ہے نا۔ ہمارے یہ تھوڑی سی دوری پہ کمل پورا ہے اور اس سے تھوڑی دور جاؤ تو رسول پورا ہے۔ تو اس طرح جس طرح ہمارے یہ گاؤں ہیں، اسی طریقے سے مکہ شریف کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوا کرتے تھے۔ تو یہ جو صحرا جات ہوتے تھے، یہاں کی جو نشو نما ہوتی تھی، ان میں بڑی ایک تو زبان کی فصاحت ہوتی تھی اور آب و ہوا بڑی صاف اور ستھری ہوا کرتی تھی بمقابل شہر کے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے جد امجد حضرت معد کی جسمانی قوت اور ہڈیوں کی مضبوطی اور اعصاب کی پختگی کے اوصاف ان کے ورثے میں ان کو مل جائیں، اسی وجہ سے وہ ان گاؤں اور دیہاتوں میں اپنے بچوں کی نشو نمائش کے لیے، پیدائش کے پرورش کے لیے وہ بھیجا کرتے تھے۔ اس کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالی
انہوں مسلمانوں کو یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ تم عددو و تم عززو وخشوشنو، اے مسلمانوں مارٹ کا تن و توش پیدا کرو، مشقت طلبی کو اپنا شعار بناؤ اور اپنے جسم اور اعصاب کو سخت بناؤ، مضبوط بناؤ۔ کیسا بناؤ؟ اب ماں کی گود میں بچہ جب پلتا ہے تو بڑے نازوں سے پلتا ہے، نخروں سے پلتا ہے، تو اسی وجہ سے وہ لوگ اپنے سے دور گاؤں میں دایا مقرر کر کے دودھ پلانے کے لیے بچوں کو بھیجا کرتے تھے۔ اب ان دنوں ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر نے حضور سے پوچھا بھی تھا، سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ کوئی فصیح ہم نے دیکھا نہیں۔ حضور جو عربی استعمال کرتے تھے بڑی فصیح، آپ کے جیسی کوئی کسی کو اللہ نے فصاحت نہیں عطا فرمائی۔ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا وما یمنعنی وانا من قریش وارضعت فی بنی سعد، ایسا کیوں نہ ہو کہ میں قبیلہ قریش کا فرزند ہوں اور میں نے اپنی رضاعت کا زمانہ بنی سعد کے قبیلے میں گزارا ہے، اس لیے مجھے یہ فصاحت حاصل ہے۔ مختلف قبائل کی جو خواتین تھی وہ مکے کے اندر کچھ کچھ دنوں میں آتی تھی اور اسی طریقے سے بچوں کو وہ لے کر اور چلی جایا کرتی تھی۔ ان کے پیچھے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جب وہ بچوں کو دودھ پلاتی اور سال 1.5 سال یا 2 سال اپنے پاس رکھ کر ان کی پرورش کرتی تو اس کے بدلے میں جو بچے کے ماں باپ ہوتے تھے، والدین ہوتے تھے، وہ انہیں انعام و اکرامات سے نوازتے تھے۔ تو ان دنوں مکہ کے اندر بنی سعد کی کچھ عورتیں بچوں کو لینے کے لیے آئیں۔ توجہ ہے؟ کہہ دو اتنی زور سے کہو کہ جو سو رہے ہوں وہ بیدار ہو جائیں۔ تو کچھ عورتیں بنی سعد کی مکہ شریف میں داخل ہوئیں تو حضرت عبد المطلب بھی ایک ایسی مرضعہ کی تلاش میں تھے، دودھ پلانے والی کی تلاش میں کہ جو حضور کو لے لے۔ کیا لے؟ حضور کو۔ لیکن جس کے مقدر میں لکھا ہو وہ نعمت اسی کے پاس جایا کرتی ہے۔ خیر وہ عورتیں آئیں تو اب یہ کہانی خود حضرت حلیمہ سعدیہ کی زبانی آپ سنیں، وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ ان دنوں بڑا قحط سالی کا زمانہ تھا۔ ایسا تھا؟ قحط سالی کا زمانہ تھا، پاس میں کچھ باقی نہ تھا، ایک بھی سبزہ زار آس پاس کے علاقے میں نظر نہ آتا تھا۔ ہم اپنے قافلے کے ساتھ مکہ جانے کے لیے روانہ ہوئے تو میرے پاس ایک گدھی تھی جو سبز مائل تھی اور وہ اتنی لاغر تھی کہ صحیح سے چل بھی نہیں پا رہی تھی، اور ایک اونٹنی بھی تھی ہمارے ساتھ، لیکن اس اونٹنی کی جو کھیری آتی ہے، تھن آتے ہیں، اس میں دودھ نہ تھا، وہ سوکھ چکی تھی، اور میرا ایک بچہ تھا جو دودھ پیتا تھا، لیکن بھوک کی وجہ سے میرے سینے کا دودھ بھی سوکھ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا اور وہ رات بھر رویا کرتا تھا۔ بس اسی امید میں ہم جی رہے تھے کہ کب اللہ رب العزت باران رحمت کو ہم پر برسائے اور پھر خوشحالی کا زمانہ لوٹ آئے۔ اسی امید میں ہم جی رہے تھے کہ اس گدھی پر میں سوار ہوئی اور سوار ہو کر قافلے والوں کے ساتھ ہم روانہ ہوئے۔ اب راستے میں سارا قافلہ مصیبت میں تھا، اس لیے کہ میری سواری اتنی لاغر تھی کہ میں صحیح سے سفر کر نہیں پا رہی تھی، اور تکلیف یہ تھی کہ قافلے والے مجھے چھوڑ کر آگے بڑھ بھی نہیں سکتے تھے اور صحیح رفتار میں وہ چل بھی نہیں سکتے تھے۔
اتنی وہ لاغر تھی۔ خیر، تکلیفوں کا سامنا کر کے، مصیبتیں اٹھا کے ہم مکہ شہر میں داخل ہو گئے۔ جب ہم داخل ہوئے تو ساری عورتیں شہر کے ارد گرد پھیل گئیں اور بچوں کو تلاش کرنے لگیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ مجھ سے پہلے بنی سعد کی کئی عورتیں حضور کے گھر بھی تشریف لے گئیں، لیکن جب انہیں یہ پتا چلتا کہ یہ یتیم ہیں تو وہ چھوڑ کر آگے چلی جاتی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ سب کو بچے مل گئے، سب کو بچے مل گئے، لیکن میں چونکہ غربت کی ماری تھی، قحط سالی کا میں اشد شکار تھی، میرے پاس کوئی ایسا کھانے اور پینے کا سامان بھی موجود نہ تھا، غربت چہرے سے جھلکتی تھی، تو کسی نے اپنے بچے کو مجھے دینا گوارا نہ کیا۔ ایک وہ بچہ ہی رہ گیا تھا کہ جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو گھوم کر جب واپس آئیں تو اپنے شوہر حارث سے کہتی ہیں کہ دیکھو میں آئی ہوں تو بچہ تو میں لے کر ہی جاؤں گی، تو کیا مشورہ دیتے ہو کہ میں اس یتیم بچے کو لے لوں؟ کیا کہتی ہو، کیا کہتے ہو؟ اپنے شوہر سے مشورہ کیا، لے لوں؟ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ مکے میں داخل ہوئی تو ان کی ملاقات حضرت عبد المطلب سے ہوئی۔ کہہ دو، حضرت عبد المطلب سے ان کی ملاقات ہوئی تو پوچھا آپ کا کیا نام ہے؟ تو بتایا میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ تو خوشی سے حضرت عبد المطلب نے فرمایا بخ بخ سعد وحلم خصلتان فہما خیر الدہر وعز الابد۔ واہ واہ، سعد اور حلم کیا کہنے، یہ دو وہ خوبیاں ہیں جس میں زمانے بھر کی بھلائیاں موجود ہیں۔ آپ نے ان سے کہا کہ اے حلیمہ، میرا ایک پوتا ہے جو یتیم ہے، کیا تم اسے دودھ پلاؤ گی؟ کیا کہا؟ کیا تم اسے دودھ پلاؤ گی؟ تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ میں اپنے شوہر سے پوچھ کر آپ کو بتاتی ہوں۔ پھر وہ گئیں اور اپنے شوہر سے پوچھا کہ مجھے کوئی اور بچہ میسر نہیں ہوا، کوئی اور بچہ مجھے نہیں ملا، لیکن ایک بچہ ہے جو یتیم ہے، اگر تم کہو تو میں اسے لے لوں۔ تو حارث کہتے ہیں ٹھیک ہے، اب کوئی نہیں ملا تو پھر تم اسی کو لے لو۔ اب حضرت حلیمہ کی زبانی سنو، کہتی ہیں کہ میں لوٹ کر حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ عبد المطلب اب میرے انتظار میں کھڑے ہیں۔ کہہ دو، میں نے ان سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اپنا بچہ مجھے دے دو۔ تو حضرت عبد المطلب انہیں لے کر حضرت آمنہ کے گھر پہنچے۔ کہہ دو، اب حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں بی بی کے گھر میں داخل ہوئی تو حضرت آمنہ نے میرا استقبال کیا اور مجھے اس مولود عزیز و محبوب کے پاس لے کر گئیں۔ میں کیا دیکھتی ہوں کہ پالنے میں، جھولے میں آقائے دو جہاں لیٹے ہوئے ہیں۔ میں نے کیا دیکھا، ایسا لگا کہ نور کا ٹکڑا کپڑے میں لپٹا ہوا ہے، سبز رنگ کی چادر بچھی ہوئی ہے، آقائے دو جہاں اس پر آرام فرما ہے، نورانی چہرہ ہے، نور چہرے سے ٹپک رہا ہے۔ میں آقا کو جب میں نے پہلی بار دیکھا تو میں آقا کے حسن کی فریفتہ ہو گئی، دیوانی ہو گئی، اور اس حسن کو دیکھتے دیکھتے میرا دل گوارا نہ کیا کہ میں آقا کو نیند سے بیدار کروں۔
تو میں نے اپنے ہاتھوں کو آقا کے سینے پر رکھا تو اس جانے جانا نے مسکرا اٹھا۔ اللہ اللہ، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب میں نے آقا کے سینے پہ ہاتھ رکھا تو آقا مسکرائے اور آنکھیں کھولی تو میں نے کیا دیکھا کہ آقا کی آنکھوں سے کچھ انوار نکلے جو جا کر آسمان سے ملنے لگے، آسمان کو چھونے لگے۔ اتنا منور اور خوبصورت بچہ نہ میں نے آج سے پہلے کبھی دیکھا کہ مکہ میں یا کہیں پر ایسا خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہو۔ کہتی ہیں میں نے فرط محبت میں آقا کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا لیا اور پھر لے کر میں اپنے خیمے میں گئی۔ کہہ دو میں اس دولت سرمدی کو اٹھا کر واپس اپنے خیمے میں پہنچی اور میں نے آقائے دو جہاں کو دودھ پلایا۔ کہہ دو فرماتی ہیں اب تک میرے سینے میں دودھ نہ تھا، میرا سینہ دودھ میرے سینے میں سوکھ چکا تھا، میرے بچے کا پیٹ بھی نہیں بھرتا تھا، لیکن جب میں نے آقا کو دودھ پلانا شروع کیا تو میرے سینے میں اتنا دودھ اترا کہ آقا نے پیٹ بھر کے دودھ پیا۔ میں نے دوسرا سینہ پیش کیا تو اللہ اللہ آقا نے اس سینے سے دودھ نہ پیا، اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو متنبہ کر دیا کہ آپ کے ایک رضائی بھائی اور ہیں، یہ ان کا حق ہے، اس سے تم دودھ نہیں پی سکتے۔ کہہ دو اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور کو دودھ پینے سے پہلے بی بی حلیمہ کی سینے میں دودھ نہ تھا، لیکن حضور کی برکتیں تو دیکھو، جب حضور نے دودھ پینا شروع کیا تو آپ نے پیٹ بھر کے پیا۔ اور پھر حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں نے اپنے بچے کو بھی دودھ پلایا اور اس نے پیٹ بھر کے دودھ پیا۔ سبحان اللہ، پیٹ بھر کے دودھ پیا اور دودھ پی کر وہ آرام کی نیند سو گیا۔ جب وہ سو گیا تو میرے خاوند حارث اٹھے اور اس اونٹنی کے پاس گئے جس کے تھن میں دودھ نہ تھا، تو وہ یہ دیکھ کر ان کے خوشی کی انتہا نہ رہی کہ اب اسی اونٹنی کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا ہے۔ کہہ دو دودھ سے اس کے تھن لبریز ہیں۔ حضرت حارث نے دودھ کو نکالا، خود بھی پیا، مجھے بھی پلایا، میں نے بھی پیا، دونوں نے شکم شیر ہو کر دودھ کو پیا اور اس رات ہم سکون کی نیند سوئے، بڑی اطمینان کی نیند سوئے۔ صبح جب حارث اٹھے تو کہنے لگے واللہ یا حلیمۃ لقد اخذنا نسمۃ مبارکۃ، اے حلیمہ ہمیں سراپا یمن و برکت وجود نصیب ہوا ہے، ہمیں ایسا بچہ ملا ہے کہ جو سراپا برکت ہی برکت ہے، جس کے آنے سے بہاریں آ گئی ہیں، جس کے آنے سے برکت ہی برکت ہو گئی ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں نے کہا میرا بھی یہی خیال ہے۔ کہہ دو جب سب عورتوں کو بچے مل گئے، سب عورتوں کو، وہ جو قبیلہ بنو سعد کا مکہ میں آیا تھا سب نے بچے لیے اور سب کو بچے مل گئے، تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ پھر ہم نے کجاوے کس لیے، عورتیں اونٹوں پر اپنے اپنے بچے لے کر سوار ہو گئی اور میں بھی آقائے دو جہاں کو لے کر اسی گدھی پر سوار ہو گئی جو لاغر اور خستہ تھی، جو صحیح سے چل بھی نہ پاتی تھی، لیکن اب عالم کچھ اور تھا، اب عالم کچھ اور تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ اسی فرزند دل بند کے ساتھ اس سواری پر اب
میں سوار ہوئی تو اب اس کی حالت بدل گئی تھی، اتنی تیز چلتی تھی، اتنی تیز چلتی تھی کہ قبیلے کی عورتیں آواز دے کر مجھ سے کہتی تھیں، اے ابی زویب کی بیٹی، خدارا ہم پر رحم کھا، ہم پر رحم کھا، تو اتنی تیز نہ چل بلکہ تھوڑا دھیرے چل، ذرا بتا تو صحیح کیا یہ وہی گدھی ہے جو آنے میں پیچھے رہتی تھی، لیکن اب حال اس کا یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ تیری گدھی کے پر نکل آئے ہوں، اتنی تیز چلتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ اے قبیلے کی عورتوں، میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ گدھی تو وہی ہے لیکن سوار بدل چکا ہے، گدھی وہی لاغر ہے لیکن سوار بدل چکا ہے، اب سوار کوئی اور نہیں، تاجدار دو جہاں ہے، حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے۔ سواری تیز چلنے لگی،